بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و حبیبنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم۔ احباب ذی وقار، اللہ پاک کے فضل اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر رحمت سے مجھے اور آپ کو نماز فجر با جماعت ادا کرنے سے نوازا گیا۔ اللہ کریم ہم سب کی حاضری کو درجہ قبولیت عطا فرمائے۔ سامعین ذی وقار، آج کا عنوان ہے کہ مجلس کے اندر جب مختلف لوگ حاضر ہوں تو اس وقت کھانا کھانے کے آداب کیا ہیں۔ حضرت سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب کھانے میں حاضر ہوتے تو اس وقت تک ہم کھانے میں ہاتھ نہ ڈالتے جب تک ہمیں حضور اجازت نہ عطا فرما دیتے۔ جب تک حضور کھانا تلاوت فرمانا شروع نہیں کر دیتے تھے ہم اس وقت تک کھانے کے اندر ہاتھ نہیں ڈالتے تھے۔ کہتے ہیں ایک دن ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک کھانے میں حاضر تھے، ایک لڑکی آئی دوڑتی ہوئی، جیسے اس کو کوئی اس کی طرف کھینچ کر لا رہا ہو۔ اس نے کھانے کے اندر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اس کے بعد ایک دیہاتی بندہ آیا، اس کا انداز بھی ایسے تھا جیسے کوئی اسے دھکیل کر اس کھانے کی طرف لا رہا ہو۔ اس نے بھی ہاتھ ڈالنے کی کوشش کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، اور بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر وہ کھانا جس پر بسم اللہ شریف نہ پڑھی جائے وہ شیطان کے لیے حلال ہو جاتا ہے۔ شیطان اس لڑکی اور اس بندے کے ذریعہ سے اپنا کھانا حلال کرنے ہی لگا تھا، تو میں نے اس کو روک لیا۔ فرمائے اس لڑکی کے ہاتھ میں اور میرے ہاتھ میں شیطان کا ہاتھ ہے جس کو میں نے پکڑ لیا ہے۔ تو اس سے ایک تو یہ چیز ثابت ہوتی ہے کہ جس کھانے پر بسم اللہ شریف کی تلاوت نہ کی جائے، بسم اللہ شریف نہ پڑھی جائے، اس کھانے کے اندر شیطان ہاتھ ڈالتا ہے، اس کھانے کے اندر شیطان ہاتھ ڈالتا ہے۔ اور جس کھانے پر بسم اللہ شریف کی تلاوت کی جائے اس کھانے پر شیطان ہاتھ نہیں ڈالتا۔ اب اس کی کچھ وضاحت میں آئیں تو جب ایک مجلس میں بیٹھے ہیں، محفل میں بیٹھے ہیں، مختلف لوگ موجود ہیں، لیکن ان کے اندر ایک ایسا بندہ ہے جس کو امیر محفل بنا دیا گیا ہے، یعنی جو اس محفل کی صدارت کر رہا ہے، جو اس محفل کا سربراہ ہے۔ تو جب تک سربراہ کھانا شروع نہیں کر لیتا اس وقت تک بندے کو کھانے کی طرف ٹوٹ کر نہیں پڑ جانا چاہیے، بلکہ بندے کو صبر کرنا چاہیے۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا بھی عمل یہی تھا کہ جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھانے کا آغاز نہیں فرماتے اس وقت تک صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کھانے کی طرف نہیں بڑھتے تھے۔ اب مجلس کے اندر کھانا کھانے کے مختلف آداب ہیں، 7 آداب ہیں جن میں سے آج 2 ذکر کیے جائیں گے۔ امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ مجلس کے اندر کھانا کھانے کے 7 آداب ذکر کرتے ہیں۔ کتنے آداب؟ 7 آداب ذکر کرتے ہیں۔ ان میں سے جو پہلی چیز ہے
وہ یہ ہے کہ اگر محفل کے اندر کوئی ایسا بندہ موجود ہو، شیخ طریقت ہو، یا علم اور فضل کے لحاظ سے سب سے اعلیٰ ہو، تقوی کے معیار سے سب سے اعلیٰ ہو، عمر کے لحاظ سے سب سے بڑا ہو، یعنی اگر محفل کے اندر کوئی ایسا بندہ موجود ہو کہ جتنے بندے موجود ہیں وہ ان سب میں سے مقدم ہے، یعنی مقدم کا معنی ہوتا ہے وہ ان سب میں سے اعلیٰ ہے، تو جب تک وہ اعلیٰ بندہ کھانے کا آغاز نہ کر لے اس وقت تک بندے کو کھانا شروع نہیں کرنا چاہیے۔ اور اگر بندہ خود ہی مقدم ہے، یعنی خود ہی اعلیٰ ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، عمر کے لحاظ سے بھی اعلیٰ ہے، علم کے لحاظ سے بھی اعلیٰ ہے، تو پھر اس کو بے تکلفی کے ساتھ کھانا شروع کر دینا چاہیے، دوسرے لوگوں کو انتظار نہیں کروانا چاہیے۔ یہ پہلی چیز ہے۔ دوسری چیز، کھانے کے اندر خاموش بالکل نہ رہا جائے، یعنی بالکل خاموش کا مطلب یہ ہے کہ بالکل خاموش ہو کے بھی نہ بیٹھ جائیں، کیونکہ یہ اہل عجم کا طریقہ ہے، لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ ادھر کھانا کھا رہے ہیں ادھر بیہودہ گفتگو ہو رہی ہے، غیر شرعی گفتگو ہو رہی ہے، یعنی کھانا کھانے کے اندر جس طرح خاموش بالکل رہنے کی اجازت نہیں ہے، اسی طرح بالکل بیہودہ اور غیر شرعی اور اخلاق سے گری ہوئی گفتگو کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ اب پھر کیا کیا جائے؟ کھانے کے اندر کسی پارسا بندے کی حکایت ذکر کی جائے، یعنی جو اللہ کا نیک بندہ گزرا ہو، اکابرین میں سے کسی کا ذکر کیا جائے، یا حکمت اور دنائی بھری باتیں کی جائیں کہ جس سے جو مجلس کے اندر لوگ بیٹھے ہیں ان کو کھانا کھانے کے ساتھ فائدہ بھی ہو جائے۔ میں نے بڑی جگہ پہ دیکھا ہے، وہاں پہ جی کیا ہوتا ہے جی جس بندے نے کھانے کے اندر بات کر دی نا اس کو تو پھینٹی لگے گی، اور میں نے دیکھا ہے اس کی بالکل شرعاً بالکل اجازت نہیں ہے، لیکن اس کی بھی اجازت نہیں ہے کہ کھانے کے اندر بیہودہ غیر شرعی اور اخلاق سے گری ہوئی گفتگو کی جائے۔ یہ دو چیزیں، 7 چیزوں میں سے 2 چیزیں آپ کے سامنے رکھ دیں جو امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کھانے کے آداب کے اندر ذکر فرمائی ہیں۔ اللہ کریم ہمیں دین متین کی سمجھ اور بوجھ عطا فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ الاعلی سید الانبیاء محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔